السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك سلطانا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج 5 فروری ہے۔ آپ سب احباب کو بخوبی معلوم ہوگا کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کیا ہے یہ اکثر احباب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک خطہ
جس پر ظالموں نے زبردستی قبضہ جمایا ہوا ہے، اور اپنی ہی سرزمین میں کشمیری بیچارے مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان پر پابندیاں ہیں اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی، مومنوں کی آپس میں محبت، مودت، ایک دوسرے سے تعاون کرنے میں مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہے۔ ایک انسان کے جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں، ان میں سے ایک بھی عضو اگر بیمار ہو جائے، ان اشتکا منہ عضو تداعى سائر الجسد بالسہر والحمى، ایک عضو بھی اگر بیمار ہو، وہ تکلیف میں ہو، تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ میں اگر درد ہے تو پاؤں کو اس کی کوئی فکر نہ ہو یا پاؤں پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ آنکھ میں درد ہے تو ہاتھ اس درد سے سلامت ہوں۔ جسم کے ایک عضو میں اگر تکلیف ہوگی تو سارا کا سارا جسم پریشان ہوتا ہے، پورا جسم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے چین آتا ہے۔ انگلی پہ آپ کے ناخن میں اگر کوئی مسئلہ بنا ہے تو سارے جسم میں بخار اور درد ہو۔ مومنوں کی مثال ایسے ہی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی مومن مسلمان پریشان ہو، مصیبت میں ہو، دکھ میں ہو، اور باقی مسلمان چین اور آرام سے رہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے کہ وہ چین اور آرام سے ہے اور آسائش میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام اور ایمان کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس کو حل کرنے میں نہ تو عالمی اسٹیبلشمنٹ وہ مخلص ہے اور نہ ہمارے مقتدر حلقے آج تک مخلص ہوئے ہیں۔ ہمارے لوگوں کے پاس بہانہ یہ ہے جی وہ عالمی پابندیاں ہیں، جی ہم اس طرح نہیں کر سکتے، ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ اور عالمی طور پر جو سربراہ بنے ہوئے ہیں اقوام متحدہ، جس کی فوجیں بہانہ بنا کر مسلمان ملکوں پر تو چڑھ دوڑتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے مسلمان ملکوں کو بارود کا نشانہ بنایا گیا، کتنے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ افغانستان میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، دیگر مسلمان ملکوں میں دیکھیں، اس اقوام متحدہ کی بدماشیاں، ان کے ظلم و ستم۔ اپنی فوج ہے نیٹو کے نام سے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے اس فوج کو پال رکھا ہے۔ وہ افغانستان میں بھی آ جاتی ہے، عراق میں بھی آ جاتی ہے، دیگر مسلمان ملکوں میں بھی آ جاتی ہے، لیکن کشمیر میں نہیں آتی وہ۔ تو اگر ہمارے مقتدر حلقے اسی انتظار میں رہیں گے کہ یہ کافر ہمارا مسئلہ حل کر دیں، یہ عالمی قوتیں ہمارا مسئلہ حل کر دیں، تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ یہ جو عالمی بدماش ہیں، اس مسئلے سے بھی وہ کمائی کر رہے ہیں، اس مسئلے کو بھی وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے بدماش ملک اپنا اسلحہ فروخت کر رہے، دونوں ملکوں کو برابر فروخت کر رہے۔
پاکستان کو بھی دے رہے ہیں، انڈیا کو بھی دے رہے ہیں، ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرے؟ ان کا مفاد ہی اس مسئلے کے حل کرنے میں نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کریں۔ اب رہ جاتی ہمارے مقتدر حلقوں کی بات، تو جب تک وہ مخلص نہ ہوں پھر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کشمیری بیچارے مظلوم ہیں، وہ تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ تو چاروں طرف دشمن کے قبضے میں ہیں، وہ کتنی بھی آخر کوشش کر لیں وہ اس ظلم سے نجات نہیں پا سکتے جب تک دیگر مسلمان ممالک ان کی مدد اور نصرت کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات میں اس بات کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ نساء میں، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ کس لیے قتال کرنا ہے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کمزور مرد، عورتیں، بچے جو بیچارے کمزور ہیں، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ سے ظلم و ستم کو دور نہیں کر سکتے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی ہی سرزمین میں، مجبور ہو جاتے ہیں اللہ سے یہ دعا کرنے پر کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس بستی کے باشندے ظلم کرنے والے ہیں، جو ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ اس صورتحال کی بات ہے جب بستی میں ہی کچھ بدماش موجود ہوں جو اس بستی کے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے کہ وہ علاقہ کشمیر ہے ہی مسلمانوں کا، ان کا اپنا علاقہ ہے اور باہر سے بدماش اس پر مسلط ہو چکے ہیں، اور وہ مسلمان پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد اور نصرت فرما، ہمیں اپنی رحمت سے اس ظلم و ستم سے نکال دے۔ تو مسلمانوں کو حکم کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کریں اپنے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بچوں کی نصرت کے لیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سال بعد ایک دن 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منا لیا جاتا ہے، سرکاری طور پر 1-2 تقریبات کر دی جاتی ہیں اور کچھ لوگ ریلیاں نکال دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ اس دنیا میں جو بھی مسلمان ہے اسے دوسرے مسلمانوں کی فکر کرنی چاہیے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی خطے میں آباد ہے، اور جو کچھ ان کے لیے کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حکم فرمایا، جب کافر مسلمان ہو رہے تھے، اسلام میں آ رہے تھے، تو انہیں حکم فرمایا کہ ان چیزوں کا تمہیں حکم ہے، ان پر تم نے سختی سے پابندی کرنی ہے۔ ان میں سے ایک نصر المظلوم ہے، مظلوم کی مدد کرنا، یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو، لازمی طور پر مدد کرو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تیرا بھائی مسلمان ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرنی ہے۔ مظلوم کی تو مدد کرنی ہے کہ ظالم کو روکنا ہے، اور ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے کہ اگر مسلمان ظالم ہے تو مسلمان کو بھی روکنا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو آپس میں لگے ہوئے نا، ہمارے بھائی ہیں، دونوں لڑتے رہیں، ہم کیا کریں۔ مسلمان بھی اگر ظالم ہے، دوسرے مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، تو مسلمان کا ہاتھ روکنا بھی فرض اور واجب ہے، چاہے کہ وہ کافر ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا دشمن ہو، اور وہ آپ کے مسلمان بھائیوں بہنوں اور بچوں پر ظلم کر رہا ہو، اور آپ آرام سے تماشے دیکھتے رہیں۔ کشمیر کمیٹی بنا کر رسمی اور کاغذی کارروائی کو جاری رکھا جائے، ہم جی کشمیر
ان کو آپ کے تعاون کی، عملی تعاون کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کو بلاتے ہیں۔ جب تک مقتدر حلقے اس عمل میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کر لیتے، یاد رکھیں کہ مسلمان بکھرے ہوئے، یا وہاں کشمیر کے مسلمان یا ادھر کے مسلمان جو تڑپ اور اس حوالے سے جوش اور جذبہ رکھتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے جب ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یہ ہمارے حکمران اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت انہیں رسوا اور پریشان نہیں کرے گا، اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد شامل حال ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے، اس مسلمان کی مدد میں رہتا ہے۔ اگر ہمارا ملک پاکستان یہ جرأت کرے اور ہمت کرے، اپنی فوجوں کو داخل کرے ظالم کے علاقے میں، اور کشمیریوں کو، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائے، تو انشاءاللہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی پاکستان کا کچھ بگاڑ سکے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، لیکن ہم اللہ رب العزت کے وعدوں پر ایمان نہیں لاتے۔ ہمارے حکمران عیاش ہیں، بدماش ہیں، ساری دنیا کے سارے قوانین کو جانتے ہیں، نہیں جانتے تو قرآن و سنت کو نہیں جانتے، قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے، دنیا کے سارے قانون انہوں نے اپنے قانون میں ضم کیے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا سارا چارٹر ان کے پاس موجود ہے کہ ہم نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، لیکن کتاب و سنت کا جو منشور ہے اور چارٹر ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ نہ سود کو ختم کرنے کے لیے وہ مخلص ہیں، نہ سود کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کبھی کوشش کی ہے، نہ جوے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، نہ فحاشی اور عریانی کو ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی بڑھتی ہے تو وہ بزدل ہو جاتے ہیں، ان میں دشمن سے لڑنے کی طاقت اور جرأت نہیں رہتی ہے، ان کی ہمت جواب دے دیتی ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، آج اس ملک میں مسلمان آپس میں دست و گریبان ہے، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، دشمن سے کیسے لڑیں گے؟ یہ سارا کچھ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی چاہیے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، اتفاق اور اتحاد نہ کریں، اور ہمارے مقتدر حلقے بھی یہ چاہتے ہیں ہماری سیاست چلتی رہے، ہمارے معاملات چلتے رہیں، عوام بھاڑ میں جائے، مسلمان جہاں چاہیں جیسے چاہیں زندگی بسر کرے، بس ہمارا سلسلہ چلتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ جو بھائی چارہ ہے، اسلامی بھائی چارہ، یہ خونی رشتے سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے اور زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ چشم فلک نے دیکھا تھا صحابہ کرام کی صورت میں جو لوگ مسلمان ہو گئے، حلقہ اسلام میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، پھر انہوں نے اپنی رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا، اپنی مجبوریوں کو نہیں دیکھا، اپنے خاندان کو نہیں دیکھا، اپنے خطے اور علاقے کو نہیں دیکھا، سب کچھ قربان کر دیا، صرف اسلامی اخوت پر مسلمان کا بھائی بن گیا، سب کچھ مسلمان بھائیوں کے لیے قربان کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر زیادتی نہیں کر سکتا، اور ولا یسلمہ، زیادتی کرنا، ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، ظلم ہوتا ہو، زیادتی ہوتے ہو، اس مسلمان کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر مسلمان ہے، مومن ہے، دیکھتا ہے میرے مسلمان بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، جو کچھ اپنے بس میں ہے کر گزرتا ہے، اس پر ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ دوسری حدیث میں ہے ولا یخذلہ، اس کو بے آسرا نہیں چھوڑتا ہے۔
اگر مسلمان ہے تو مسلمان کا بھائی ہے، پھر اس پر فرض اور واجب ہے اپنی تمام توانائیاں اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے صرف کر۔ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے تو آواز کو بلند کرے، ہاتھ سے کوشش کر سکتا ہے ہاتھ سے کرے، اگر تحریر سے کچھ کر سکتا ہے لکھ کر دنیا میں لوگوں کے سامنے اس ظلم و ستم کو واضح کرے کہ یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اپنے قلم سے لکھ کر ٹائپ کر کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، دنیا کو احساس دلا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ واقعی ظلم ہو رہا ہے۔ اور جو ایٹمی طاقت ہے، ہمارا ملک ایٹمی طاقت ہے، آئے دن تجربے ہوتے ہیں، کبھی کسی میزائل کے کبھی کسی میزائل کے تجربے ہو رہے ہیں۔ یہ ہم نے کس لیے بنائے ہیں؟ مسلمان پس رہے ہیں، مسلمان پکار رہے ہیں، لیکن ہم ادھر آرام سے ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے۔ جب انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کو اٹھاتے ہیں کہ موجودہ حکمران مسئلہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر رہے، آپ سنتے رہے ہیں، اور جب خود حکومت میں آتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کیا کرتے ہیں، کیا کیا ہے مسئلہ کشمیر کے لیے۔ فلاں چیئرمین ہے جی کشمیر کمیٹی کا، اس نے آج تک کچھ نہیں کیا، بدل دو جی، بدل دیا، اب کیا ہو گیا ہے؟ گزرتے حالات کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ سال پہلے تک جو حقوق انہیں حاصل تھے آج وہ بھی سلب کر لیے گئے، ان کا قانون تک تبدیل کر لیا گیا ہے، ان کی زمین، ان کا خطہ، ان کی ملکیت جو تھی اس کو زبردستی چھینا جا رہا ہے، وہ چیخ اور پکار رہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی، وہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے۔ بس جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا دور پورا کروں گا اور اس میں میں کیا کچھ حاصل کر لوں، کیا کچھ میں جمع کر لوں گا، اور پھر وہ جمع کر کے چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مافیاز بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مافیاز ہیں حکومتوں کے پیچھے، مقتدر حلقوں کے پیچھے، جو انہیں آگے لے کر آتے ہیں۔ جب وہ آگے آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے مفادات ان سے حاصل کرتے کہ جس مقصد کے لیے ہم آپ کو لے کے آئے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا کیا۔ سارے مل جل کر مسلمانوں کے وسائل کو تباہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے جو ملک ہے آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ کہ مسلمانوں کو آپس میں درد نہیں، ایک دوسرے کے درد اگر بانٹتے تو آج مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوتا۔ کون سا ملک ایسا ہے جہاں مسلمان پریشان نہیں، جہاں مسلمان خوشحال ہیں؟ جن ملکوں میں خوشحال تھے آج وہاں بھی پریشانی شروع ہو چکی، وہاں بھی طرح طرح سے غیر مسلموں نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے، وہاں بھی تحریکیں کھڑی کرنی شروع کر دی، وہاں پر بھی دخل اندازیاں شروع کر دی ہیں، پڑوسی ملکوں میں فوجیں تیار کر کے ان پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا درد محسوس نہیں کرتے۔ اگر ہم نے آج اس درد کو محسوس نہ کیا تو کل کو ہم بھی اسی طرح بے یار و مددگار پڑے ہوں گے، کوئی ہماری بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آج جو سمجھا جاتا ہے نا جی فلاں ملک ہمارے ساتھ، فلاں کے ساتھ ہماری جو دوستی ہے وہ ہمالیہ سے بلند ہے، یہ ساری مفاد پرستی ہے۔ امریکہ بھی کبھی ہمارا بڑا دوست ہوا کرتا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتا تھا، لیکن اپنے مفاد کے لیے اس نے تعاون کیا، اپنا مفاد ختم کیا، پھر چلا گیا، اور پھر اس نے ہمارے ساتھ ہی جو ظلم کیا آپ دیکھتے، مسلمانوں کو ہی اس نے خاک و خون میں لت پت کیا، ہمارے ملک میں ڈرون حملے کیے اس نے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے غیر مسلموں کی طرف دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، غیر مسلم آپ کے ہمدرد نہیں ہیں۔ جب یہود و نصارہ نہیں ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو کچھ رسولوں اور پیغمبروں کو مانتے ہیں، تو وہ لوگ جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، جن کے نزدیک دین اور مذہب ہے ہی نہیں سرے سے، وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہوں گے؟ یہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی حکومتوں کو جگائیں، ان نمائندوں کو جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں ان کو آپ پوچھیں ان سے کہ آپ نے مسئلہ کشمیر کے لیے کیا کیا ہے،
ہم نے آپ کو نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، کیوں قانون پاس نہیں کرتے کہ پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ داخل ہو جائیں کشمیر میں؟ کیا پاکستان کے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا اسلحہ نہیں ہے؟ ہتھیار نہیں ہے؟ کیا فوج نہیں ہے؟ کس لیے رکھی ہوئی ہم نے فوج؟ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو آہستہ آہستہ ہمارا ملک بھی اسی طرح تباہ ہو جائے، ٹکڑے ہو جائیں گے اس ملک کے بھی۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں، دن رات اس میں لگائے ہوئے، کبھی بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں کھڑی ہوتی ہیں، کبھی وزیرستان میں، کبھی دیگر علاقوں میں، تو آہستہ آہستہ آپ بھی ٹوٹ جائیں گے اگر آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کا احساس نہیں کریں گے، اگر ان کی مدد اور تعاون نہیں کریں گے۔ ضروری ہے کہ آج مسلمان جمع ہو جائیں، دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے دوسرے مسلمان کا درد محسوس ہو، اس کے لیے تڑپے، اس کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، جو بھی بس میں۔ آپ بول سکتے ہیں تو بول کے کریں، آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ کے کریں۔ یقین کریں ہمارے ساتھ رابطے میں بہت سارے ایسے مسلمان ہمارے بھائی، ہمارے اہل السنہ، اہل الحدیث، سلفی بھائی جو کشمیر میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور پھر 6 مہینے ایسا ہوتا ہے کرفیو لگ جاتا ہے، ان کا انٹرنیٹ بھی بند کر دیا جاتا ہے، کال تک نہیں کر سکتے کسی کو، خود اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں دوسرے مسلمان کے بارے، اپنے رشتہ دار کے بارے میں وہ معلوم نہیں کر سکتے کہ ان کا کیا حال ہے، کیا ظلم و ستم ان پر ہو رہا ہے، ہسپتال تک نہیں پہنچ سکتے۔ خود وہ ہمیں بتاتے ہیں جب دوبارہ رابطے کی کوئی صورت بنتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بنا ہوا ہے۔ ان کے وہ رشتہ دار جو ملک سے باہر ہوتے وہاں سے، وہ بیچارے کئی مہینے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ کیا اس مہذب دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے سوائے مقبوضہ کشمیر کے؟ پوری دنیا میں کہیں ایسا 6 مہینے کرفیو چلتا ہو، بنیادی سہولتوں سے وہ محروم ہو جاتے ہوں؟ پوری دنیا میں کوئی اور ایک مثال لے کے آئے۔ اگر دنیا میں کہیں کسی کافر کے لیے، کسی کافر بستی میں، کسی کافر معاشرے میں کی توحید کو مانتے ہیں، ہم شرک سے نفرت کرتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اور رسول مانتے ہیں، ہم اسلام کے داعی ہیں جو پوری دنیا میں امن قائم کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے، اس لیے یہ کافر مسلمانوں کے لیے کبھی نہیں تڑپیں گے، اس کے لیے کبھی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ بیانات آتے ہیں، امریکہ کہتا ہے میں ثالثی کے لیے تیار ہوں جی، مسئلہ کشمیر حل کرواتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ اگر امریکہ چاہے یا اقوام متحدہ چاہے تو کیا مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا؟ ان کے مبصرین آتے ہیں، وہاں پر جا کر وزٹ کرتے ہیں، ظلم و ستم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی نیٹو کی فوج نہیں آتی ہے کہ چلو ہم جا کے وہاں رہیں، کچھ ہزار فوج وہاں متعین کر دیں تاکہ دیکھیں کہ یہ ہندو ان پر ظلم تو نہیں کر رہے، کم از کم ان کو جینے کا تو حق دیا جائے، کم از کم ان کو اپنوں سے رابطے کا تو حق دیا جائے۔ پچھلی دفعہ جب کرفیو لگا تھا تقریباً 6 مہینے، پورے 6 مہینے کسی کا کوئی رابطہ باہر نہیں ہو پایا، پورے 6 مہینے۔ اس کے بعد پھر اب وہ لوگ تھوڑے سے، اب ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے کوئی ایشو اٹھا کر ان کو پھر پابند کر دیا جائے، پھر قید کر دیا جائے اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی سرزمین میں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کا